السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سہرش توہیب۔ ناظرین، بہت ہی افسوسناک سانحہ جو کہ گزشتہ روز پاکستان میں پیش آیا ہے کہ مری میں وہ سیاح جو کہ موجود تھے، تفریح کرنے کے لیے گئے تھے، بچوں کو برف باری دکھانے کے لیے گئے تھے، انجوائے کرنے کے لیے گئے تھے، اپنی ونٹر ویکیشنز کو انہوں نے سوچا کہ انجوائے کیا جائے، وہ لوگ گئے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ واپس نہ آ سکے۔ اس سارے سانحے میں ذمہ دار سمجھتی ہوں انتظامیہ کو۔ ضلعی سطح پر جو انتظامیہ وہاں پر موجود تھی، انہوں نے بالکل بھی PDMA نے بالکل بھی کوئی تیاری نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اگر تو ویدر فورکاسٹ نہ ہوتا تو ہم پھر بھی کہتے کہ شاید یہ بالکل ہی اچانک تھا جو ہو گیا، نہیں معلوم تھا کسی کو۔ لیکن آپ بے حسی کی اور نااہلی کی انتہا یہ دیکھیے کہ ویدر فورکاسٹ ہونے کے باوجود، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 7 سے 8 تاریخ کی رات پر یہاں پر غیر معمولی برف باری ہونے والی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مری پہنچ رہے ہیں جو کہ انجوائے کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ 2 دن پہلے ہی وزیر اطلاعات اس پہ جشن منا رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم اتنا بڑھ گیا ہے، لوگ اتنا مری کی طرف آ رہے ہیں، اتنی گاڑیاں داخل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد وہ جناب یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ صرف 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ اوور فلو بہت زیادہ ہو گیا۔ مطلب واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ کہ اوور فلو 24 گھنٹوں میں اتنا زیادہ ہو گیا؟ تو یہ تو کسی وقت بھی ایکسپیکٹڈ تھا نا۔ اور آپ یہ جانتے تھے کہ بچوں کی چھٹیاں ہیں، لوگ آئیں گے، ان کے پاس جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یورپ ٹورز، یا جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے پاکستان سے باہر جانا، وہ لوگ بیچارے جو قریب رہنے والے ہیں، ان کے پاس تفریح کے مواقع نہیں ہیں، وہ لوگ تو لازمی جائیں گے۔ ہمارے ہاں جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اب ہم سبق سیکھیں گے اور آگے آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ مطلب ہر دفعہ کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ ہو جانے کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ اب اس پر سوچا جائے گا یا دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے وہ معصوم بچے، ان کی ویڈیوز دیکھ کے اتنا دل بیٹھ رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے واپس نہیں جانا، جو برف دیکھنے آئے ہیں اور آپ اسنو فال کو دیکھ کے انجوائے وہ کرتے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین جانیے کہ میری بات ہوئی وہ جو ASI ہیں نبید، ان کے کزن سے، جس کے ساتھ وہ تقریباً رات کے 4 بجے تک کانٹیکٹ میں تھے۔ اتنا مجھے دکھ ہوا اس لڑکے کی باتوں سے کہ اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنا ہیلپ لیس فیل کر رہا ہے اس وقت کہ وہ کسی طریقے سے ان کو بچا لیتا۔ لیکن ساری رات اس کو آسرا دیا گیا، اس نے کوئی گروپ نہیں چھوڑا جہاں پہ ان کی ویڈیوز شیئر نہیں کی، کوئی ایسا آفیشیل نہیں چھوڑا کہ جس سے کہ اس نے بات نہیں کی کہ وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ اس کو مسلسل یہی کہا جاتا رہا کہ بھئی آپ تسلی رکھیں، ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اس لڑکے نے یہی بولا کہ اگر مجھے تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہوتا نا کہ یہ صرف باتیں اور کچھ نہیں ہو رہا، تو میں 1.5 کلومیٹر ان سے دور تھا، میں ان کے پاس جاتا اور ان کو یہ بولتا کہ بھئی آپ آ جائیں، پیچھے آ جائیں، آپ آگے یہاں سٹک ہیں، کسی طریقے سے نکل کے آ جائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کی باتوں میں آتا رہا۔ اس نے بولا کمشنر صاحب کو کال کی، ان کے آپریٹر نے کال ریسیو کی اور بولا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ اتنے پریشان نہ ہوں۔ اس کو آسرا دیا گیا اور وہ لڑکا اسی آسرے میں اس نے اپنے اتنے قریبی، اپنے جان سے پیارے عزیز و اقارب کو اس نے گنوا دیا۔ مطلب اسے کتنا گلٹ رہے گا، یہ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی ایسے پیارا ہو جو کہ پھنسا ہو اور وہ آپ سے رابطے میں ہو، مطلب اس کو موت سامنے نظر آ رہی ہو اور وہ آپ سے بار بار کانٹیکٹ کر رہا ہو، اور آپ اتنی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں کہ آپ سوائے ادھر ادھر کالز کرنے کے، ہاتھ پاؤں مارنے کے کچھ کر بھی نہیں پا رہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے گزر جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تو اس ٹراما سے نکلنے میں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا کہ کاش میں کچھ کر پاتا۔ آپ تو اس گلٹ میں ہی پریشان رہیں گے۔ مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ وہاں پہ لوگ جب مری میں گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں گاڑیوں میں، ریڈیوز بھی چل رہے ہوتے ہیں، لوگ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، ریڈیو پہ پروگرام سن رہے ہوتے ہیں، اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ کہ اگر آپ نے میڈیا کو ہی وہاں پہ تھوڑا سا الرٹ کیا ہوتا کہ بھائی بڑی تعداد میں سیاح آ رہے ہیں، آپ لوگ بار بار پریکاشنری میئرز کے لیے پروگرام کریں، اس کے اوپر ویڈیوز چلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ لوگ نا جب کہیں پھنس جائیں یا کہیں سٹک ہو جائیں تو پلیز 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 اپنی گاڑیوں کے شیشے مکمل طور پر بند نہ کریں۔ اگر آپ کی گاڑیوں کے ہیٹرز آن ہیں تو آپ تھوڑا سا شیشہ اپنا نیچے کر کے بیٹھیں تاکہ کہیں سے ایئر کا پاس رہے، آکسیجن کا کچھ راستہ اس کو ملتا رہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بالکل بھی سیریس نہیں لیا گیا۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی سیریس لیا جاتا تو کتنی قیمتی جانیں تھیں، وہ بچ جاتی۔ وہ معصوم بچے جو کل کو مستقبل کے معمار ہیں،
پتہ نہیں کتنے خواب ان کی آنکھوں میں ہوں گے, یا پتہ نہیں کس کرب سے وہ گزرے ہوں گے کہ آئی کانٹ ایکسپلین ان ورڈس کہ ہاؤ آئی ایم فیلنگ رائٹ ناؤ. مطلب یہ اتنا ڈپریسنگ نیوز بلیٹن ہوتا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, تو یقین جانیے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور سم ٹائم میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ بس یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں رہا, جہاں انسانی جان کی وقت نہیں ہے, جہاں پہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی, کہ بھیڑ بکریاں ہیں, مرتی ہیں مر جائیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ نے کیسے اتنا نان سیریس بیہیویئر رکھا کہ آپ کو ایک الرٹ ملا, تمام اداروں کو دیا گیا, آپ نے ہوا میں اڑا دیا, کوئی اجلاس نہیں کیا, کوئی تیاری نہیں رکھی. جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیو ایئر پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئے ہیں, آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ بس مزے میں, آپ کے کمرے میں, آپ کے گھر میں ہیٹر چل رہا ہے, باہر لوگ مرتے ہیں, مر جائیں. پھر کلڈانا وہ جگہ ہے جو کہ ٹھنڈا جنگل کہلاتی ہے, جہاں پہ ٹیمپریچر دوسری جگہوں کی نسبت مزید ڈاؤن ہوتا ہے. وہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات, کوئی مشینری نہیں, کچھ نہیں. کسی کو ڈپلوائے کیا جاتا, وہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے, بیلچے لے کے بیٹھے ہوتے, کوئی پھنسے گا اس کو نکالیں گے. یہ جو ساری فورسز اب کام کر رہی ہیں, یہ اگر 24 گھنٹے پہلے کر لیتی تو کتنے لوگ بچ جاتے. انسان اپنا سر پیٹ لے کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کے فیصلے آئے ہوئے ہیں, جنہیں پرواہ ہی نہیں ہماری. جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں ہمارے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے گھر کے چکر لگاتے ہیں, اور جب انہیں ووٹ مل جاتے ہیں, جب یہ اقتدار ان کو مل جاتا ہے, کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ ملنا دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بالکل خوف نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کو جا کے جواب دینا ہے, ہمارا گریبان پکڑا جائے گا. یہ جو آج 23 لوگ مرے ہیں, یہ روز محشر آپ کا گریبان پکڑیں گے, یہ اللہ سے پوچھیں گے کہ ہمیں کس بات کی سزا ملی تھی اور ہم نے کس طرح اتنی اذیت میں اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے اس ملک میں, کوئی دیکھنے والا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں؟ ان سے بہتر تو وہ کافر لوگ ہیں جن کے ملکوں میں سسٹم ہے جہاں میں انسانی جان کی اتنی قیمت ہے کہ جو لوگ پریپیئر رہتے ہیں کسی بھی حادثے کے لیے. وہاں پہ ٹریکس بنے ہوئے ہیں ایمبولینسز کے لیے, یہاں پہ ایمبولینسز کے لیے ٹریکس نہیں ہے, پھنستی ہے پھنس جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, پہنچ جائے گی جب پہنچنا ہوگا. کون لوگ ہو یار؟ یہ کب بدلے گا نظام؟ کون بدلے گا اس کو؟ کون سی تیسری قوت اب آئے گی؟ تبدیلی بھی دیکھ لی اب تو, بڑی امید دلائی تھی اس تبدیلی نے لوگوں کو. لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کیا کر دیا ہم نے. اور یقین جانیے لوگوں کی اب یہ کیفیت ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب الیکشن ہوگا ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. یہاں سبھی کا یہ حال ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر عمران خان خود ٹھیک ہیں, وہ لیڈر اچھے ہیں, ان کے ارد گرد کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے, یہ کیا مینجمنٹ ہے؟ بس ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں, بڑا افسوس ہوا جی, بڑا صدمہ ہو رہا ہے, کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ہم کمیٹی بنائیں گے, ہم دیکھیں گے کس نے کیا. اب پھر کمیٹی بن گئی ہے, 7 روز میں مرتکب افراد کو سامنے لایا جائے گا, ان کو سزا دی جائے گی, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. بھائی جانے والے تو چلے گئے, کرتے رہیں کارروائیاں. آپ 7 دن کیا 6 سال میں کرتے رہیں, کیا فائدہ اس نتیجے کا؟ نتیجہ تو آپ کی غفلت کا نکل چکا ہے, بھگت لیا لوگوں نے. جن کے پیارے بچھڑے ان سے جا کے پوچھیں. آپ نے 1 کروڑ 76 لاکھ روپے کی گرانٹ جو منظور ابھی کی ہے کہ امداد دی جائے گی, کیا کریں گے اس امداد کا؟ کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ کیا ان کے بچے انہیں مل جائیں گے جو کھو گئے ہیں؟ وہ دکھ کا مداوع ہوگا یہ 6-7 لاکھ روپے جو پر فیملی آپ لوگ دیں گے, 8 لاکھ روپیہ؟ نہیں ہوگا. یہ تکلیف تب ہوگی جب کوئی آپ کا اپنا, اللہ نہ کرے, کسی اس طرح کے واقعے میں جائے گا, پھر آپ ہوش کے ناخن لیں گے شاید. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. کوئی ایک یہ تکلیف محسوس کرے گا, وہ کتنا شور مچائے گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہم مسلمان کہلانے کے اب لائق نہیں ہیں. ہمارے افعال ہی نہیں ہیں وہ. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اتنا دکھ ہو رہا ہے اس وقت, آپ یقین جانیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ نیوز بلیٹن پڑھنا, ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا جو کہ مرنے سے پہلے وہ بیچارے انجوائے کرتے ہوئے بنا رہے ہیں, کہ وہ نوید اقبال جو ایسے آئے ہیں وہ بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسی لگ رہی ہے سنو فال, واپس جانا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں واپس نہیں جانا. ان کو کیا پتہ یہ گاڑی جس میں وہ سفر کر رہے ہیں
یہیں پہ ان کی زندگی کا اینڈ ہو جائے گا. یہ برف جو یہ دیکھ رہے ہیں یہی ان کی موت کا سبب بن جائے گی, کیونکہ جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ ان کی جان کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اگر انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہیں, کوئی آفت آ جاتی ہے, قدرتی آفت آ جاتی ہے, تو انہیں خود لڑنا ہے, اور اگر وہ نہیں لڑ پائیں گے تو وہ مریں گے. اس ڈر سے تو پھر لوگ نکلنا ہی چھوڑ دیں, انجوائے کرنا ہی چھوڑ دیں. ایک مہنگائی نے مارا ہوا ہے, اور اگر کچھ لمحے خوشی کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے آگے سے یہ سسٹم ہے جس کو اسے فیس کرنا ہے, اور فیس کرتے کرتے جو بھی اس کے نتائج ہوں گے وہ اس کو خود بھگتنے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ باہر سے یہاں آئیں, جو یہاں کے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں وہ اپنے ملک سے محبت کریں, ہم پہ اعتماد کریں, وہ آئیں, اس سسٹم کا حصہ بنیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ 3 سال تو گزار لیا آپ نے, پیچھے 1-1.5 سال بچ گیا, اس میں کیا تیر مار لیں گے آپ؟ خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, عوام پہ رحم کریں. اور میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو کہ پلان کرتے ہیں چھٹیوں پہ جانے کا, کسی ایسی جگہ پہ گھومنے پھرنے کا, بطور انڈیویجول بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے جناب. آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا شعور حاصل کریں. آپ جس ملک میں ہیں آپ اس کے سسٹم سے واقف ہیں, تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ موسم کس طرح کا ہے, جانے سے پہلے تھوڑی احتیاط کر لیا کریں. ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف سے راستے بند کرتے ہیں, دوسری طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ مر ہی جانا ہے گھومنے پھرنے کے لیے. ٹی وی چلا کے دیکھ لیا کریں کچھ پلان کرنے سے پہلے کہ آیا جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پر حالات کیا ہیں, ماحول کیا ہے, سسٹم کیا ہے, پھر پلان کریں. ویدر فور کاسٹ دیکھ لیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے ساتھ ہیں, اتنا بڑا رسک لینے کے لیے آپ نکل آئے کہ اتنی برف باری اور آپ کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے, نہ آپ آگے کے نہ پیچھے کے, 20 گھنٹے سے آپ پھنسے رہے, نہ کچھ کھانے کو آپ کے پاس تھا, نہ کچھ پینے کو آپ کے پاس تھا. بس میں بیان نہیں کر سکتی میں اس وقت کیا فیل کر رہی ہوں ان بچوں کے لیے, معصوم بچوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے جن کے اوپر یہ آفت آئی اور ناگہانی موت ان کو ملی اور وہ زندگی کی بازی ہار گئے اور اس دنیا سے چلے گئے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. پلیز اگر آپ گھروں سے باہر نکلتے ہیں, اس طرح کی کسی جگہ پہ جاتے ہیں, تو تھوڑا سا پڑھ لیا کریں یا کسی سے پوچھ لیا کریں کہ اگر ہم برف میں پھنس جاتے ہیں, اگر ہم کسی بھی ایسی صورتحال میں پھنستے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. آپ نے ہیٹر آن کیا, گاڑی کے شیشے مکمل بند کر دیے, آپ سو گئے تو بس پھر لمبے ہی سو گئے, آپ اس دنیا سے ہی چلے گئے. پلیز اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور کچھ بھی پلان کرنے سے پہلے کسی شعور والے بندے سے تھوڑا سا ڈسکس کر کے جائیں کہ آیا مجھے جانا چاہیے, میں جاؤں, موسم ایسا ہے, کیا کرنا چاہیے. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رش ہے, آگے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ کیوں آگے جا رہے ہیں؟ آپ مڑ جائیں وہیں سے واپس. احتیاط کریں پلیز, بس میرا یہی میسج ہے. تھینک یو سو مچ.